نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ معہد ابن قاسم للغة العربیہ والدراسات الاسلامیہ کی جانب سے ہفتہ واری آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی اور بے غیرتی کا سما نظر آتا ہے، ہر ایک شخص اپنی دنیا کو سجانے اور سنورنے میں مشغول ہے، جہاں ہم اپنی اصل زندگی آخرت کی زندگی کو فراموش کر چکے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے معہد ابن قاسم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو اصل سبق اور مقصد کی اور لایا جائے اور ہم سب دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر میں لگ جائیں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ محترم سامعین و حضرات، آج اس مجلس کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، محترم مولانا محمد اشفاق وانی صاحب ندوی دامت برکاتہ، میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ہمیں اپنے نصیحت اور پند و نصیحت سے نوازے۔ جی محترم اشفاق وانی ندوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل في كتاب العظیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابن قاسم کی جانب سے ہفتہ واری پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے رفیق محترم مولانا صہیب قاسم ندوی حفظہ اللہ ورعا کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے کہ ہر اتوار کو محمد ابن قاسم کی جانب سے مختلف موضوعات پر پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش آئین اقدام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے لیے اور اس بزم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ایک حساس ترین عنوان ہے، ایک اہم ترین عنوان ہے کہ دور حاضر میں پردے کی اہمیت اور ضرورت۔
پردے کی اہمیت اور ضرورت تو ہر دور میں رہی، خصوصاً جب سے پردے سے متعلق اللہ تعالیٰ کو حکم نازل ہوا ہے، اسی وقت سے پردے کی اہمیت اور ضرورت۔ لیکن جہاں تک آج کی دور کی بات ہے، یعنی دور حاضر، ہمارے اسلاف کے مقابلے میں یا خیر القرون کے مقابلے میں اس دور میں پردے کی اہمیت اور ضرورت کہیں گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف جو ہے فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے دنیا، اور اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ فرمایا تھا کہ ایک دور آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو انسان ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام جو ہے کفر کی حالت میں ہوگی، اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ شام جو ہے ایمان کی حالت میں گزارے گا، لیکن راتوں رات یعنی صبح اس کی اس حالت میں ہوگی کہ وہ کفر کے اندر چلا جائے گا۔ شارحین حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہی مسلمان جو شام کو اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا تھا، ناجائز چیزوں کو حرام سمجھتا تھا، قتل کرنا حرام سمجھتا تھا، اور مختلف بہودہ باتوں کو حرام سمجھتا تھا، لیکن یہی جو ہے صبح ہوتے ہی ان تمام باتوں کو جن کو یہ شام کے وقت حلال سمجھتا تھا، اب صبح ڈھلتے ہی ان تمام چیزوں کو حلال سمجھنے لگا، اپنے اوپر حلال جو ہے اور جائز قرارنے لگا۔ تو یہ ایمان کی حالت ہوگی اخیر زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہی دور اس وقت چل رہا ہے، فتنوں کا دور، بے حیائی کا دور۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مجلس اور نشست کے لیے اور اس بزم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا، ایک اہم ترین عنوان ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب فرمایا، یعنی امہات المؤمنین کو، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کر احکام جاری فرمائے۔ قرآن مقدس میں کہیں پہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو خطاب فرمایا اور کہیں عورتوں کو خطاب فرمایا، اور کہیں دونوں کو یعنی مرد و زن کو ایک ساتھ خطاب فرمایا۔ یہ جو آیات مبینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب فرمایا اور یوں فرمایا کہ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح تمہارا حال نہیں ہے، بلکہ تم نبی کی ازواج ہو، نبی کی زوجہ ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ڈرتی ہو، تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین وہ اللہ سے ڈرتی تھی، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت پائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطاب فرمایا ہے، یہ جو تذکرہ فرمایا کہ ان اتقیتن، دراصل بات کو سمجھانے کے لیے
جس طرح ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی سے کہتا ہے اگر تم میری بیٹی ہو تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، یا شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بیوی ہو تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی، حالانکہ وہ بیٹی اپنی باپ کی ہوتی ہے اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کی ہوتی ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یوں فرمایا کہ اگر تم ڈرتی ہو فلا تخضعن بالقول، اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے یہاں آتے تھے اور مسئلے پوچھتے تھے، مختلف ضرورتوں سے متعلق جو ہے ان کے یہاں جانا پڑتا تھا، ان کے یہاں وہ چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی آئے، جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی دستک دے، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تم ایک خاتون کی حیثیت سے کس طرح تمہیں بات کرنی چاہیے۔ یہ امت کے قیامت تک آنے والے تمام خواتین کے لیے ان آیات میں پیغام ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے کوئی فون کا سسٹم نہیں تھا، ٹیلی فون اور موبائل کا کوئی نظام نہیں تھا، لوگ گھروں میں آتے تھے، گھر کے دروازے پر دستک دیتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے، اس کے بعد گھر داخل ہوتے تھے۔ لیکن آج کے دور کی بات، جہاں تک آج کے دور کی بات ہے، آج ٹیلی فون کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ان ازواج مطہرات کو یوں سمجھایا گیا جب بھی آپ کے گھر پر کوئی آئے فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز میں، تمہاری بات میں لچک نہ ہو، یعنی تم مخاطب سے اس طرح کلام نہ کرو کہ ایسا اس کو محسوس ہو کہ یہ خاتون اور یہ لڑکی میری طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ عام گفتگو کی طرح جو ہے تمہاری بات ہونی چاہیے، عام گفتگو کی طرح جو ہے تمہارا کلام ہونا چاہیے، تاکہ اگر سامنے والے کے دل کے اندر مرض ہو اور جب تمہاری جانب سے یہاں لچکدار آواز ہو، تمہاری آواز میں ایسی یعنی ایسا تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو یا اس طرح کلام کرو کہ جھکاؤ ہو کہ سامنے والا یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ خاتون میری طرف مائل ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن اگر ہوگی اور سامنے والے کے دل میں کھوٹ مرض ہو اور وہ تو اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر جو ہے ایک دم سے مائل ہو جائے گا، تو ازواج مطہرات کو یہ سمجھایا گیا جب بھی آپ کے ہاں کوئی آئے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، بلکہ کہا گیا کہ عام بول چال کی طرح تمہاری بات جو ہے گفتگو شائستہ گفتگو ہو، ایسا بھی نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بالکل سخت لہجے میں اس سے بات کرنی ہے، نہیں، بلکہ عام گفتگو کی طرح ضرورت کی بات کرنی ہے۔ یہ امت کے تمام خواتین کے لیے اس میں پیغام ہے، آپ کو جب بھی کوئی ٹیلی فون پر رابطہ کرے، آپ کے گھر جب بھی کوئی حاضر ہو، گھر کے دروازے پر دستک دے اور آپ کے والد سے متعلق پوچھیں، آپ کے شوہر سے متعلق پوچھیں یا کسی اور کام سے، کسی اور ضرورت سے آئے، تو ہم صرف جو ہے ضرورت کی بات کریں، ضرورت سے زائد ہماری بات نہ ہو، اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ایک حکم تو یہ سمجھایا گیا کہ ہماری بات کے اندر لچک نہ ہو، بلکہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نہ کہ سخت بات بلکہ عام بات کی طرح جو ہے ضرورت کی بات ہم اس سے کہیں کہ فلاں صاحب، اگر فلاں صاحب کے تعلق سے وہ پوچھ رہے ہیں تو آپ ان سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ
1 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں یا کہیں پر چلے گئے ہیں، یعنی باتوں کے اندر آپ طول نہ دیں، یہ سمجھانے کا اصل مقصد ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ لیکن ہم دیکھیں اپنے اس سماج میں، اپنی اس سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے آج۔ یہ تو اصل میں پردے سے متعلق بات ہے کہ ایک مستورات کا، ایک عورت کا خالی جسم جو ہے وہ پردے کی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو بھی جو ہے پردے میں رکھا ہے۔ اپنی آواز کو بھی انہیں چھپانا چاہیے، اپنی آواز بھی جو ہے غیروں کے سامنے، مرد حضرات کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم غور کرتے ہیں مختلف چیزوں سے متعلق، جہاں ایک عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر نماز کے اندر امام صاحب کہیں بھول گئے تو مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ لقمہ دے سکتے ہیں یا سبحان اللہ کی کلمات پڑھ کر جو ہے امام کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک عورتوں کی بات ہے، اگر اس طرح کی کہیں کنڈیشن ہو، صورتحال ہو، تو عورتوں کو یہ کہا گیا کہ انہیں جو ہے اس مجلس میں، اس محفل میں آپ آواز آ رہی ہے۔ مولانا سہیل صاحب، برائے کرم جو ہے جتنے بھی حضرات اس زوم میٹنگ کے اندر، اس مجلس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ صرف مخاطب کو دیکھ کر جو ہے دین کی بات سنیں، بلکہ مخاطب اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی جو کوئی بھی مقرر اور کہنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کوئی بات پیش کر رہا ہے، آپ اس کو بڑے احترام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ دراصل یہ جو ہے بیچ میں آواز آئی تھی تو اس کی وجہ سے ذہن منتشر ہو رہا ہے، تو آپ بھی اپنے طور پر ان کو درخواست کیجیے وہ اپنا مائک جو ہے بند کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے اس دور حاضر کی بات کرتے ہیں، آج کا دیکھیے ذہن منتشر ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مستورات کے لیے عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے کوئی اس وقت اس محفل میں یعنی آواز نہ نکالے، بلکہ کوئی ایسا اور طریقہ اپنائے۔ فقہا نے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آواز کرے تاکہ اس کے ذریعے سے پتہ چل جائے۔ یہ اصل میں پردے کی بات۔ دراصل پردہ ہی جو ہے عورت کے لیے ایک زیور کی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک عورت کی عزت اور کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کے اندر رکھی۔ یہ تو آج جو ہے غیروں کی جانب سے اور مغربی تہذیب کے جانب سے یہ آواز بلند کی جاتی ہے عورت کے نام پر، اور اس صنف نازک کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے یعنی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کیسی کیسی آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ باطل یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں نے شاید عورت کو جو ہے یہ اس کے اوپر ظالم ہے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پردے سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، ارشاد فرمایا ہے، دراصل انہی باتوں میں جو ہے ایک عورت کے لیے عزت ہے، ایک عورت کی بلندی اور سعادت مندی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی گئی
کہ آواز کا جو ہے آواز کے اندر بھی پردہ ہو، صرف ضرورت کی بات۔ اور دوسرا حکم یہ بتایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی جس طرح جاہلانہ اور مختلف ایسے لڑکیاں بازار میں نکل کر اپنی زینت کا، اپنی حسن کا جو ہے اظہار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ جو ہے نبی کی ازواج ہو، تو آپ لوگوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہ کر آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھو، اسی میں جو ہے آپ کی عافیت ہے۔ یہ جو ہے امت مسلمہ کے تمام خواتین کے لیے اس میں پیغام ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام جو ہے اس کو گھر کے اندر قید رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی ضرورت سے متعلق جو ہے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں، اور اپنی ضرورت اور دیگر چیزوں کے لیے جو ہے گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے خدا نخواستہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ البتہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو وہ با پردہ ہو کر جو ہے بازار جائیں، یا جہاں ان کو جانے کی ضرورت ہے تو پردے کا اہتمام ہو۔ اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ایسی خاتون جو ہے شیطان کے چنگل میں آ جاتی ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ من الشیاطین، جوانی جو ہے یہ تو ایک پاگل پنا ہے، ایک جنون، جوان کے اندر نہ جانے کیسے کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یوں بھی فرمایا گیا کہ عورتیں جو ہے وہ شیطان کے پھندے ہیں، یعنی شیطان کا جال ان کو قرار دیا گیا۔ یہ ایسا نہیں کہ ہر مستورات سے متعلق، عورت سے متعلق ایسا ہو، بلکہ جو عورتیں بے پردہ ہو کر بازار نکلتی ہیں وہ عورتیں جو ہے اپنے آپ کو خود گناہوں کے اندر ملوث کرتی ہیں، اور ساتھ میں جتنے بھی افراد، جتنے بھی مرد حضرات ان کی طرف مائل ہوں گے، سارا کا سارا گناہ ان کے اوپر آ جاتا ہے، اور مرد حضرات بھی اس گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی بے پردہ خاتون جو ہے ڈبل گناہ اس کو مل جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے سخت وعیدیں سنائی گئی۔ اس لیے ہمارا مزاج یہ بننا چاہیے کہ ہم گھروں کے اندر جو ہے اطمینان کے ساتھ رہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن مقدس نے لفظ قرن کا استعمال کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سکنہ، جس کے معنی سکونت پذیر ہونا، گھر کے اندر سکونت پذیر ہونا، اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ قرار کے ساتھ گھر کے اندر رہنا۔ تو قرآن مقدس نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں کے اندر قرار کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہو۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک عورت کی عافیت رکھی ہے، عزت رکھی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث کی بات ذہن میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ایک عورت جو ہے اس کی نماز گھر کے اندر ہے، اور گھر میں بھی بہتر اور افضل اس جگہ ہے کہ جو گھر کی کوٹری ہو، گھر کا کوئی کونا ہو، جہاں پہ اس کے پردے کا باقاعدہ اہتمام ہو۔ وہ گھر والوں کے یعنی دیگر افراد کے سامنے بھی نماز جو ہے پڑھ تو سکتی ہے، لیکن افضل قرار یہ دیا گیا کہ اگر وہ مستورات، وہ لڑکی گھر کے کسی کونے میں، گھر کی کسی تنہائی میں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ دیگر کمروں میں یا
जो सहन के अंदर बस औकात नमाज पढ़ती है या खुले हाल में पढ़ लेती है। इसलिए ये बात बताई जाती है कि घर के अंदर एक जो है मस्तूरात के लिए नमाज की अलग जगह हो, ताकि बाकायदा उस कमरे के अंदर जो है मुकम्मल उनके लिए पर्दे का एहतमाम किया जाए। लेकिन आमतौर पर हमारे इस समाज में, हमारी इस सोसाइटी में इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंसान बुनियादी बातों पर, जो हमारी बहनें इस वक्त सुन रही होंगी इस कलाम को, इस बातों को, हमारी तो उनसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम एक मुस्लिम खातून, एक मुस्लिम खातून की हैसियत से इतना तो एहतमाम होना चाहिए। जो बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उनका एहतमाम करना चाहिए। जब हम बुनियादी बातों के अंदर एहतमाम करेंगे, छोटी छोटी बातों का एहतमाम करेंगे, तो हमसे उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा जो है एक बापर्दा, बानशीन पर्दा जो है, बापर्दा खातून की हैसियत से हम बाजार निकल सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। और ज़िम्नन मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारी बहुत सी वो बहनें और मुस्लिम खातून जो माशाल्लाह पर्दे का एहतमाम तो करती हैं, लेकिन पर्दे के एहतमाम करने में बस औकात ऐसा होता है कि हमारे इस दौर में ऐसा पर्दा और ऐसा बुर्का पहना जाता है, ऐसा चुस, और उस बुरके के अंदर फूल और कढ़ाई चढ़ाई जाती है, और मुख्तलिफ रंग बिरंगी के जो है कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो खातून अपनी तरफ जो है दूसरे मर्दों को माइल करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो वैसा पर्दा न पहनती, बिना पर्दा के ही निकल जाती, शायद कि उसके अंदर उतना ज्यादा मैलान नहीं होता, शायद कि मर्द हजरात उस औरत की तरफ, उस खातून की तरफ उतना माइल न होते जितना इस तरह का बुर्का पहनकर, जिसमें फूल, कढ़ाई और मुख्तलिफ रंग बिरंगी जो है और चुस्त बुर्का पहनकर, जिस तरह इस लिबास में और इस पर्दे में मर्द हजरात उन औरतों की तरफ माइल होते हैं, शायद शायद कि इस पर्दे के बगैर उतना माइल नहीं होता। ये असल पर्दा नहीं। हमारी बहुत सी वो बहनें जो इस तरह का चुस्त लिबास बुर्के के नाम पर, अभया के नाम पर और मुख्तलिफ पर्दे की चीजों के नाम पर इस्तेमाल करती हैं, वो बराए नाम पर्दा है। बल्कि पर्दा ऐसा होना चाहिए कि छोटी उम्र की लड़की जो है उस पर्दे के अंदर बड़ी दिखने लगे। चनाचे हमने वाकई में देखा है हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में, खुसूसन मैं पालनपुर का तस्करा करूं कि गुजरात पालनपुर, वहां औरतें इस तरह जो है पर्दा इस्तेमाल करती हैं कि बड़ी छोटी उम्र की लड़की जो है बड़ी दिखती है। और हमारे यहाँ भी इस वादी कश्मीर में बहुत जो बुजुर्ग खातून हैं, आमतौर पर गाँव के अंदर इस तरह का माहौल पाया जाता है कि वो इस तरह का पर्दा इस्तेमाल करती है, इस तरह का पर्दा पहनती है। आपने देखा होगा कि उस पर्दे के ऊपर वो जो बुर्का पहनती है, एक टोपी बनी रहती है, उसमें औरत की कोई साख्त और कोई जिस्म जो है कोई हिस्सा दिखता नहीं। ऐसा खुला लिबास होता है वो, ऐसा खुला पर्दा होता है वो, अगर छोटी उम्र की लड़की भी वो पहनने लगे तो वो दूर से यकीनन बड़ी उम्र की लड़की दिखती है, बड़ी उम्र की खातून दिखती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमारी वो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, इस तरह का पर्दा इस्तेमाल करती हैं कि वो पर्दा बराए नाम पर्दा होता है, हकीकत उसके अंदर नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसी आयत के ज़िम्न में ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सी हमारी वो बहनें जो शादी से पहले पर्दे का एहतमाम तो करती हैं, लेकिन शादी के बाद वो पर्दे को ज्यादा अहमियत नहीं देती।
بلکہ وہ یوں سمجھتی ہیں کہ شاید اب ہمیں پردے کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے جتنا شادی سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں اپنے اسی قرب و جوار میں کہ وہ شادی سے پہلے باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی تھی، لیکن شادی ہونے کے بعد پردے کا اہتمام اس قدر نہیں رہا۔ وہ یوں سمجھتے کہ اب ہم محفوظ ہیں، حالانکہ وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ بے پردہ ہو کر اگر وہ شادی کے بعد بھی بازار جاتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ تو ضرور بضرور شیطان کے اس پنجے میں آ جاتی ہے، اور شیطان دھیرے دھیرے جو ہے ان کو اپنی جال میں پھنسانے لگتا ہے۔ چند دن پہلے کسی کام سے دکان کے پاس جانا ہوا، تو وہ صاحب دکان ہم سے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب یہ جو ابھی ایک مستورات آئی ہے، ان کے نکلنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ 25 سال سے یہ میرے دکان پر آ رہی، ان کا کچھ اس طرح کا کوئی کام چل رہا ہے، اپنا کوئی بزنس ہے ان کا دوسرا، تو اسی اپنے کام سے وہ کبھی کبھی ان کے پاس آتی تھی، تو وہ صاحب دکان کہہ رہا تھا کہ میں نے 25 سال سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اب جب کہ ان کی شادی ہو گئی، اب برقع تو پہنا ہوا تھا انہوں نے، لیکن جو ہے ان کی ناخنوں پر جو ہے نیم پالش جو ہے لگی ہوئی تھی، اور پردہ اور برقع بھی اس طرح پہنا ہوا تھا کہ وہ اپنی طرف جو ہے کھینچ رہا تھا، اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب یہ دیکھیے، یہ ہے حال، شادی سے پہلے تو پردے کا اہتمام تھا، لیکن اب شادی کے بعد وہ پردے کا اہتمام نہیں۔ بہت سی ہماری بہنیں تو یہ کہتی ہیں کہ اب شادی کے بعد کبھی کبھی ان کو شوہر بھی جو ہے مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا ہے۔ یاد رکھیے ہماری وہ پیاری بہنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مخلوق کی معصیت میں اطاعت نہیں، کہ اگر کوئی انسان، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اس کا خود اپنا والد ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف آپ سے کچھ بھی کہتا ہے، آپ کو ہرگز اور ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے دین اسلام کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے شریعت کے احکام سامنے رکھ کر جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر نے آپ سے کہا کہ اب پردے کا اہتمام نہیں کرنا ہے، اب جو ہے آپ کو برقع اس طرح کا پہننا ہے۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے شریعت کا حکم مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ آپ اگر شوہر کو خوش کرنے کے لیے بے پردہ ہو رہی، یا یوں کہیے کہ ایسا لباس اور ایسا برقع پہن رہی ہے جو ابھی ہم نے باتیں عرض کی تھی، اس نوعیت کا اگر آپ برقع پہنتی ہیں تو وہ برائے نام پردہ ہے۔ آپ کی وہ 25 سالہ محنت یا شادی سے پہلے جو آپ نے اہتمام کیا تھا، اس سب کا سب جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہماری جو پیاری بہنیں ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں، اور مرد حضراتوں سے بھی میں کہتا ہوں جو خصوصاً شادی شدہ حضرات ہیں یا جن کے گھروں میں بہنیں ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام کرائیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں جب بھی گھر سے باہر نکلے تو وہ با پردہ ہو کر نکلیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، بہت سی ماؤں کا عام طور پر یہ عادت نہیں رہتی کہ وہ با پردہ ہو کر وہ اپنے طور پر جو ہے عام لباس پہنتی ہیں، اور اپنے طور پر اس میں بھی وہ پردہ کر لیتی ہے، لیکن برقعے کے نام پر وہ اس طرح کا ان کی عادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو عادت کرانی چاہیے۔ کھلا برقع جو ہے پہن کر ان کو بازار نکالنا چاہیے، چاہے وہ ضرورت کے کام سے جائیں، چاہے وہ تعزیت پر جائیں، چاہے وہ کسی شادی کے اندر جائیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے ان تمام باتوں کا اہتمام نہیں رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک خاتون جو ہے جس طرح اس کو اپنے شوہر کے لیے سنورنا چاہیے، وہ دوسری تقریبات کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سجاتی ہے اور سنورتی ہے۔
اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں اور ایسا حسن اور ایسا جمال اختیار کرتی ہیں کہ سارے محفل کے اندر مرد حضرات جو ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. ایسی عورتوں پر جو ہے اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں اپنے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام کرانا چاہیے کہ ہماری عورتیں باپردہ ہو کر گھروں سے نکلیں. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. گھروں کے اندر یہاں تک ہے، بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے، اور بلکہ باقاعدہ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آتا ہے، یہ تو انتہائی یعنی حماقت کی بات ہے اور ضمیر فروشی کی بات ہے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کی ضیافت یا اس مہمان کو کھانا پیش کرنے کے لیے ہماری جوان لڑکی اس کے سامنے جو ہے کھانا پیش کرتی ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس سماج میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے کہ مرد حضرات خود جب بھی کوئی غیر مرد گھر کے اندر مہمان بن کر آتا ہے تو یہ ہرگز اور ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی جوان لڑکی کو جو ہے اس کے ہاتھ گلاس تھمائے یا کھانے کی کوئی چیز تھمائے اور وہی جا کر جو ہے اس مہمان کے سامنے وہ کھانا پیش کرے. کافی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا. اللہ ہم مولانا سب کی حفاظت فرمائے. معذرت کے ساتھ وقت ہو رہا ہے، 1 منٹ سے کم وقت ہو گیا. چلیے، اصل میں وقت کا خیال ہی نہیں رہا. تو بہرحال جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا تھا وہ آیت کریمہ جو ہے ادھوری رہ گئی. پھر کبھی انشاءاللہ اور بھی ہمارے بہت سے مہمان اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر جو ہے جڑیں گے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں مولانا صہیب قاسم ندوی حفظہ اللہ ورعاہ کا، جنہوں نے ہمیں اس مجلس کے لیے اور محفل کے لیے مدعو کیا. اللہ انہیں